فِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. آگے فرمایا وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. اور ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ مختلف مذاہب باطلہ نے جو لوگوں پر ظلم مچا کر رکھا، اور ایک جملہ کہنے پر مجبور ہوں اپنی غیرت اسلامیہ کے تحت کہ انہوں نے ظلم سیکھا اور ظلم کا لوگوں کو تختہ بنایا مذاہب باطلہ کے لوگوں نے، اور دنیا کو سسکتی ہوئی اور بلبلاتی ہوئی چھوڑا. ہمارے نبی نے ہم کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ یہ بلبلاتی ہوئی اور سسکتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی اور روتی ہوئی اور اضطراب اور انتشار اور فوضویت کے شکار جو امت اور جو انسانیت ہے، اس کو رب اور نبی کے پیغام کے نتیجے میں ادیان باطلہ کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے والے بنو. اب اسلام کا نظام عدل کیا ہے؟ اسلام کا نظام حکم کیا ہے؟ اسلام کی ہماگیریت اور آفاقیت کیا ہے؟ وہ علم بتائے گا. پتہ چلا کہ یہ تینوں مقاصد کے ادا کرنے کی اساس علم ہے، لیکن علم کا مقصد یہ مقاصد ثلاثہ ہے. دونوں کو لے کر چل رہا ہوں کہ ان تین مقاصد کو ادا کرنا ہے، علم حاصل کرنا ضروری، اور علم حاصل کیا ان تین مقاصد کو ہمیں اپنانا اور اس کو برتنا، اختیار کرنا اور برتنا ضروری. لیکن بہرحال درجے کے اعتبار سے علم مقدم آئے گا. ہمارے حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ترتیب خداوندی یہ ہے کہ پہلے تزکیہ ہو، پھر تعلیم ہو، پھر تبلیغ ہو. اور استدلال عجیب فرماتے تھے، بہت عجیب استدلال فرماتے تھے. طلباء اور ہمارے سب کے کام کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت، علم نبوت اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کا پیغام بعد میں دیا گیا. اس سے پہلے آپ کو غار حرا کی خلوتوں میں تحنس کروایا گیا، آپ کا تزکیہ کروایا گیا، آپ کے باطن کو مزکہ، مجلہ، مصفہ اور زیادہ کیا گیا. میں نے اور زیادہ کہہ کر بریلویوں کی زبان خاموش کی، ورنہ کہیں کوئی نہ سمجھے کہ کیا گیا اور زیادہ کیا گیا میں فرق ہے. کیا گیا کا مطلب پہلے گندا تھا، اب کیا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن اس کو نکال کر جو کچھ قلب کی تطہیر کا سامان ہوا وہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور زیادہ مزکہ مجلہ کیا گیا. اور پھر پیغام آیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور پھر کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور وہ جو تبلیغ کی ذمہ داری سپرد کرنے کے لیے حضور کو فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے متعدی کے تحقق اور وجود کے لیے مفعول بہ کا اولاً ہونا ضروری ہے. اگر مفعول بہ نہ ہو تو فعل کا فاعل کون ہوگا اور فاعل کا مفعول کون ہوگا، اور وہ فعل کا صدور ہی کیسے ہوگا. اب سنیے ذرا، یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچائیے. کیا پہنچائیے؟ ما انزل الیک من ربک. یہ ہے اصل میں یہ بہت بڑے سوال کا جواب ہے. یہ جو دنیا میں کچھ ناقص العقل لوگوں نے ادھم مچا کر رکھا اور دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ما انزل الیک من ربک کو جانا نہیں اور بلغ پر اکیلا عمل کیا. اس کے ذمہ دار ہم لوگ، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم جب ما انزل الیک من ربک کو پڑھتے سیکھتے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری بنے گی بلغ. اور حضور نے تو پوری امت کو تبلیغی بنایا. حجۃ الوداع میں لفظ بھی یہی استعمال فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، فلیبلغ الشاہد الغائب. مدرسے کے طلبہ شاہد ہیں اور سسکتی ہوئی انسانیت غائب ہے. وہاں صحابہ کرام بلا واسطہ شاہد تھے اور ہم یہاں بالواسطہ شاہد ہیں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنے واسطوں سے اب ہم شاہد بن گئے
علوم نبوت کے، اب ہماری ذمہ داری ہے لیبلغ الشاہد الغائب، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب جب سے ہم نے اس میں کوتاہی برتنا شروع کیا، میرے اپنے ناقص خیال میں بات یہ ہے کہ ہمارا تکفل جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا اس میں بھی گڑبڑ ہونے لگی، اس لیے علماء کرام کے رزق کے مسائل پریشان کن ہونے لگے۔ کیوں؟ بعثنا لنخرج والا جو معاملہ ہے اور اخرجت للناس کے جو مقاصد ہیں، اگر آپ کو میں نے ٹکٹ بنانے بھیجا نندوار، وہی مثال ثابت، آپ نے میرا کام نہیں کیا تو پھر میں تو آپ سے الٹا حساب لوں گا، الٹا حساب لوں گا کہ پانی وانی تم نے جو پیا ہے واپس کر، اس لیے کہ تو میرا کام ہی کر کے نہیں آیا۔ پھر کہا تو مجھے حساب بتا رہا ہے کہ رکشہ کا اتنا خرچہ اور وہاں سے پکوڑے کھانے کا اتنا خرچہ، تم نے میرا کام ہی نہیں کیا تو، اور مجھے اگر کسی نے راستے میں سے ہی بتا دیا کہ آپ میرا کام نہیں کر رہے تو میں تو الٹا کسی کو آپ کے اوپر مکلف کر دوں گا کہ اس کے ہاتھ میں سے میرا پیسہ لے لو اور جلدی سے اس کے پاس سے میری امانت لے لو۔ شاید دنیا میں ہماری پریشانی کا سبب یہی ہے۔ تو آپ اور میں مدرسے میں آئے ہیں، اولین ہمارے ذمہ ضروری ہے یہ بات کہ ما انزل الیک من ربک کو سیکھیں اور پھر نیت یہ کریں کہ پہلے عمل کریں گے اور امت تک پہنچائیں گے۔ اور دیکھو بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ماحول بہت اچھا ہے، نہیں 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 نہیں، جتنے مدارس، مراکز، تبلیغ، دعوت، تزکیے کے مقامات بڑھتے جا رہے ہیں، اتنا ہی باطل سر اٹھا اٹھا کر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان الباطل کان زہوقا، مگر سر تو اٹھا رہا ہے۔ فتنہ شکیلیت آئے تھے، اتنا سر اٹھا رہا ہے، فتنہ شکیل بن حنیف خطرناک سر اٹھا رہا ہے، فتنہ بریلویت، فتنہ مودودیت، فتنہ شیعیت، فتنہ لادینیت، فتنہ انحرافیت، نئے نئے ناموں سے۔ اب ان سب فتنوں کا قلاقمہ کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اور امت رمضان شریف میں اور پورا سال اپنے پورے خزانے جو بٹور دیتی ہے مدارس اسلامیہ کے طلباء کے لیے، مقصد یہ کہ ہم ان چہار دیواریوں میں رہ کر کسی قابل بنے اور پھر امت کی وہ خدمت کر سکیں۔ اور امت کو ہماری طرف سے معاش کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امت کو ہماری طرف سے معاد کی خدمت کی ضرورت ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے قم یا ایھا المدثر قم۔ پتہ چلا داعی اگر بیٹھا رہا تو وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا، داعی کے لیے قیام ضروری ہے۔ قیام سے مراد یہاں پر قیام جسمانی نہیں ہے اکیلا، قیام جسمانی، قیام فکری، قیام فکری، اپنی فکر کو بلند کیجیے، اپنی فکروں کی پرواز کو اونچے لے جائیے۔ کہا گیا ہے نا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن، اور کہا گیا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح، عقابت پڑھنا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں، عقابی روح بیدار تھے۔ امت ابھی بھی آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینے کو تیار ہے، لیکن کب؟ جب آپ کے اندر صفات کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت بنتی ہے، ذوات کی بنیاد پر نہیں۔ اور کون سی صفات؟ میں بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، باتیں کچھ ذہن میں آ رہی ہے لیکن مجھے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں جانا ہے ہرگز۔ ہمارے اندر صفات مذکر جو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مذکر، لوگوں کو یاد دلانا، بھولا ہوا سبق یاد دلانا۔ ایسا نہیں کہ نئے سرے سے کچھ چیزوں کی بنیادیں رکھنا، اس لیے کہ نئے سرے سے چیزوں کی بنیادی رکھنے والا محدث ہوتا ہے، اور محدث کے بارے میں فرمایا گیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہماری ذمہ داری مذکر کی ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ یہی ذکر اسویں پارے میں جنت کی بہترین نعمتیں ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا گیا ہے کہ فذکر انما انت مذکر۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ اس فذکر کی فا کا جو تفریعیہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے مذکر کو چند صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا مکلف کیا گیا۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ. یہ 4 صفات سمجھ لی انشاءاللہ ہم کام کریں گے. فرمایا غور تو کرو اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا. کیا مطلب اونٹ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بادی نظر اور سطحی نظر رکھنے والا اتنا جواب دے کر آگے گزر جائے گا کہ وہ جزیرۃ العرب کا جانور ہے اس لیے اونٹ کا تذکرہ کیا گیا. یہی اکیلی وجہ نہیں ہے. اللہ پاک نے اونٹ کے لفظ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اونٹ نشیبی، فرازی، سنگلستانی اور سنگستانی، گلستانی تمام کی تمام زمینوں میں یکساں چلتا ہے. روایت میں آیا ابن ماجہ شریف کی روایت میں انما المؤمن کالجمل الانف حیثما قید انقاد کہ مومن کی مثال شتر بامہار کی طرح ہے. بے مہار نہیں، بامہار، جس کی ناک میں لگام لگائی گئی. تو اونٹ سے ہم کو سبق یہ لینا ہے، سنیے بہت توجہ سے، کہ اونٹ تمام زمینوں پر یکساں چلتا ہے. دوسری اس میں خصوصیت یہ ہے اونٹ 6 8 10 مہینوں کا ذخیرہ پانی کا اپنے کوہان میں کر کے چلتا ہے. اور مختصراً اشارہ کرتا چلا جاؤں، علم نبوت کو حدیثوں میں اور قرآن شریف میں پانی کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. انزل من السماء ماء مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث. تو اونٹ اپنے کوہان میں کئی مہینوں کا ذخیرہ کرتا ہے. جو مذکر بننا چاہتا ہو اس کے اندر بھی یہ 2 صفات ہونی چاہیے. ایک تو اپنے اندر وہ ذخیرہ رکھے علم کا، اور دوسرا کسی بھی قسم کا میدان آ جائے وہ محدود میں کر لے. سیاسی میدان میں قیادت کی ضرورت پڑے چل پڑے، معاشی میدان میں اس کی رہبری کی ضرورت پڑے چل پڑے، اعمال کے میدان میں اس کی قیادت کی اور رہبری کی ضرورت پڑے چل پڑے، تبلیغ کے میدان میں بھی وہ برابر کا اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہو، تعلیم کے میدان میں بھی، تزکیے کے میدان میں بھی، امت کے عمومی خصوصی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ذخیرہ جمع کیا ہے اپنے کوہان کے اندر، اور پھر وہ کوہان کو اونچا رکھتا ہے. پھر یہ ذخیرہ تو آ گیا. آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اس میں دوسرا پیغام یہ دیا گیا کہ جو اپنے آپ کو مذکر بنانا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے تو کسی کے سہارے پر نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ آسمان بغیر سہارے کے قائم. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا. اور ایک خاص پیغام، آسمانوں میں ذرہ برابر بھی کوئی شگاف نہیں. مذکر، داعی اور عالم کی زندگی میں انگلی رکھنے کے برابر بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر کوئی انگشت بھی اٹھائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ سیمپل ہاؤس بغیر عیب کا ہوتا ہے. ہم تو دنیا کے لیے سیمپل ہیں. ہم نے خالی سمپل سنا ہے. ہم دنیا کے لیے سیمپل ہیں، ایگزامپل ہیں، نمونہ ہے. ما لہا من فروج. آسمان میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی سوراخ نہیں. زینا، اور وہ مزین ہے، ہمیں مزین بھی بننا ہے. اور ہماری زینت علم ہے. لیس الجمال باصواب تزیننا. دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. انما الجمال جمال العلم والادب. ہم حسن پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. دوسری بات، آسمان میں خوبی ہے بلندی، تو جو مذکر، داعی اور عالم ہو اس کو بھی اپنی فکریں بلند رکھنی چاہیے. نورانی قاعدے تک اپنے آپ کو سیمت مت رکھو، اور خالی 5 نمازیں پڑھانے کی ذمہ داری تک اپنے آپ کو سیمت مت رکھو. جب سے ہم نے اپنی قوت فکریہ کو سیمت اور محدود کر دیا، فتنہ قادیانیت کے چاروں طرف اپنے پروں کو پھیلا دیا ہے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری نماز پڑھا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری صبح 7 سے 10 بجے تک پڑھانا ہے، لہذا اتنا ہی ذخیرہ کریں گے. نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، اور نبیوں نے ہر میدان میں کام کیا ہے.
امت کو جس چیز کی ضرورت پڑے اور جن علماء کرام کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے سروں کو بلند کر کے چلتے ہیں، جس سے مراد ہے علماء دیوبند، متعنا اللہ بفیوزہم، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان علماء دیوبند کے ساتھ کرے۔ ان علماء دیوبند نے مسند پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ امت کو جس میدان میں بھی رہبری کی ضرورت پڑی اس کو پورا کیا، اور اسی دیوبند سے مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے، اسی دیوبند سے شیخ الاسلام مولانا مدنی پیدا ہوئے، اسی دیوبند سے مولانا تھانوی علیہم الرحمۃ والرضوان پیدا ہوئے۔ ہر میدان کو انہوں نے پانی پہنچایا۔ انشاءاللہ ہمارے اشاعتی طلبہ جس کے لفظ ہی میں عموم اور اشاعت ہے وہ ہر میدان میں اپنے آپ کی اشاعت کریں انشاءاللہ۔ لیکن یہ صرف انشاءاللہ کہنے پر کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کر گزرنا پڑے گا، بولنے سے کام نہیں چلے گا۔ اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں موہ لیتا تھا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہمیں کردار کا غازی بننا ہے، تو میں نے دوسرا پیغام کیا دیا؟ فکروں میں بلندی پیدا کرو، اور اس کے بعد ہمیں ایک نصیحت پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح پہاڑوں کی طرف کہ کیسے، غور سے میری بات سننا، پہاڑوں کو کیسے جما دیا گیا ہے۔ پہاڑوں میں دو صفتیں ہیں خاص طور پر، اور بھی بہت سی صفات ہیں، دو صفتیں، ایک استحکام استقامت، اور دوسرا مانع الزلازل ہے پہاڑ۔ دلیل وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، مذکر مبلغ اور داعی پہاڑ کی طرح ہو کہ اس کی طبیعت میں استقامت اور استحکام ہو، اور وہ ایسا ہو کہ زمین اگر ہلنے کی کوشش کرے اور زلزلہ ہونے لگے، یعنی فکروں کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، تو یہ علماء اپنے آپ کو پہاڑ بنا کر ہلنے سے دنیا کو بچا دیں، فکری انحراف سے بچا